अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्लेटफॉर्म से यूमेटर के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज यू ऑल मैटर अ लॉट। यू मैटर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, for your social connections, for your environment, for your surrounding, and you matter a lot for Allah subhanahu wa ta'ala. कोई चीज़ भी बेकार और बेफ़ायदा नहीं है और आप तो बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का यकीन पहले अपने दिल में पैदा कर लीजिए। इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि आजकल जैसे कि हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं ये डे बाय डे जो है बढ़ती ही चली जा रही हैं, ये इश्यूज़, और ख़ास तौर से यंगस्टर्स में। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम क्या जानेंगे, इस सीरीज़ में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी का खोया हुआ तवाज़ुन, सुकून और खुशियाँ कैसे वापस ला सकते हैं। हम इस सीरीज़ में ये जानेंगे कि वो कौन से वजूहात हैं जो इंसान को डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेस भी होता है और सुसाइडल आइडिएशन की तरफ चला जाता है, और हम ये जानेंगे कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड करके हम डिप्रेशन से और नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो गोया इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हमें नेगेटिविटी से बचना है और पॉजिटिविटी को रिक्लेम करना है। ये इस सीरीज़ का जो बेसिक थीम है वो ये है कि वी हैव टू रिक्लेम द पॉजिटिविटी विच वी हैव लॉस्ट बैक। अब इस सिलसिले में हम क्या क्या बातें करेंगे ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, और हम आपको किस तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। I have a question. What is mental health and what is its significance and importance? वेल, मेंटल हेल्थ का बहुत शोर है। हर दूसरा शख्स मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा होता है और कुछ ना कुछ उसकी डेफिनेशन जो है उसने बनाई हुई होती है। बेसिकली एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी एक्ट, रिएक्ट, हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन को किस तरह कैरी आउट करते हैं, हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं, हम ज़िंदगी की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों को किस नज़र से देखते हैं, दूसरों को किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में हम क्या गुमान या क्या ख़यालात रखते हैं। ऑल दीज थिंग्स रेफर एज मेंटल हेल्थ। बेसिकली अगर एक लाइन में आप बात करें तो मेंटल हेल्थ इज़ अ वेल बीइंग ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशन। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की वेल बीइंग जो है वो कलेक्टिवली मेंटल हेल्थ कहलाती है। और मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा मसला क्या है कि हमने मेंटल हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है जो दी जानी चाहिए थी। फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड टिल द लेटर एज इन लाइफ मुस्तकिल मेंटल हेल्थ जो है वो अपनी जगह पर एक अहमियत रखती है, और हमने इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी है। देखिए, हम बीइंग अ पर्सन या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी बॉडी होती है, उसकी सोल होती है, और ब्रेन या माइंड जिसे हम कहते हैं। हमारा मसला क्या हुआ है कि हालांकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो सबसे बड़ा इशू होना चाहिए था कि हम किस तरह रहते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, जो मेंटल हेल्थ है, अगर किसी के भी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर आ जाती है लाइफ में, तो सबसे पहले जो चीज़ अफेक्टेड होती है वो क्या होती है? उसकी थिंकिंग, उसका मूड, उसका बिहेवियर। और ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया में रहने के लिए, बसने के लिए बहुत मैटर करती हैं इंसान के लिए। अब आप लोगों ने सुना होगा कि बड़ा जो ये फिलोसफिकल टर्म है जो कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमारा मसला क्या हुआ है कि हमने सोशल को एक साइड पर रख दिया है और सिर्फ एनिमल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। क्योंकि एनिमल्स का भी मेन कंसर्न क्या होता है कि वो ने अपनी बॉडी को बचाना होता है, वो सिर्फ अपनी बॉडी के लिए जीते हैं, मतलब ज़िंदा रहना उनका मकसद होता है। तो हमने भी जो है ना वो सोशल वाली चीज़ साइड में रख दी है और बॉडी पे सारा फोकस हमारा होता है। तो बॉडी के साथ 2 बड़े मेजर कंपोनेंट और हैं, सोल और ब्रेन जिसे हम या माइंड कहते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो जाए ना
تو ہمارے سارے سوشل کنیکشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. اگر ہماری وے آف تھنکنگ صحیح نہیں ہے یا اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر صحیح نہیں ہے تو یہ سوشلی جو ہے وہ ہمیں بہت ہی ایک ناکام اور مایوس شخص بنا دیتا ہے. آپ نے مائنڈ اور برین کی بات کی, تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں برین جو ہے انٹرچینجبلی ہم یہ دونوں ٹرمز یوز کرتے ہیں. برین از اے ٹینجیبل تھنگ, مائنڈ از این انٹینجیبل تھنگ. ٹھیک ہے, برین آپ فزیکلی ہے, آپ چھو کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنا برین نہیں, دوسرے کا بھی نہیں, مطلب کسی ڈیڈ پرسن کا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی اس کی اسٹڈیز میں یوز کرتے ہیں. لیکن آپ ادروائز وہ فزیکل ایک میس ہے جو 3 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی 1 بلین جو ہے وہ نیورونز ہوتے ہیں. یہ جو میس ہے یہ برین کہلاتا ہے اور اس کی ورکنگ کیپیسٹی بہت واسٹ ہے. جتنے بھی سینسری اور موٹر فنکشنز ہیں, یہ سب کچھ ریفلیکسز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برین مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹ آف دا فنکشنز آف برین جو ہے وہ ان نوئنگلی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں. مثلاً ہمارا دل کا دھڑکنا ہے, پمپنگ آف بلڈ ہے, ریسپریشن ہے, ڈائجیشن ہے, ریفلیکشن ہے, باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن ہے, یا باڈی فلوئڈ میس میں جو بیلنس رکھنا ہے, یہ سارا کام اس برین کا, یہ فزیکل ورکنگ ہے برین کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف لاجک, انٹلیکٹ, ویژن, انٹیلیجنس. یہ ساری چیزیں بھی ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف آل دیز تھنگ. تو آل دیز تھنگس جن کا میں نے ابھی نام لیا, دس از سم تھنگ وچ از بلانگ ٹو مائنڈ. برین کی ورکنگ کیپیسٹی سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے, فزیکل ورکنگ سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے, وہ مائنڈ ہے. ہم برین جو ہے, مائنڈ جو ہے, بیسیکلی اٹ انکلوڈس دا کانشیسنیس, دا پرسیپشن, امیجنیشن, لرننگ, میموری, بیہیویئر, یہ ساری چیزیں مائنڈ میں آ جاتی ہیں. اور ہم انٹرچینجبلی اسے بولتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو کچھ بھی, جس حد تک بھی معلوم ہے اس کے بارے میں, تو سائنس سیز کہ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. لیکن یہ 100% ٹرو نہیں ہے, کیونکہ ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہارٹ سے ریلیٹ کر کے ملتی ہیں. تو یہ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو شاید آگے جا کر کے کبھی انویل ہوگی کہ ایکچولی مائنڈ ریزائڈز ویئر. لیکن بہرحال اس وقت رائٹ ناؤ وی سے کہ دیٹ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. جو کچھ بھی ہم لرن کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں, اور جس طرح ہم سوچتے ہیں اور اپنی نئی سوچ اور نئے ارادے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ سارا کام مائنڈ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے, جسے ہم اردو میں ذہن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مینٹل ہیلتھ میں جو چیز ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کی ایک بیسیکلی جس مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں, جسے ہم سائیکولوجیکل پرابلم کہتے ہیں, وہ مائنڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ مائنڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے سوشل اور اینیمل کو الگ الگ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. تو ڈز مائنڈ ہیو اینی افیکٹ آن باڈی, یا باڈی بالکل الگ ہے, اس کی ٹیک کیئر الگ رکھنی ہے اور مائنڈ کو الگ ہی لے کر چلنا ہے, یا اس کا کوئی مطلب کچھ ایسی چیز ہے جس میں دونوں کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے, یا مائنڈ ڈز افیکٹ باڈی ایز ویل؟ دیکھیے مائنڈ جو ہے نا, اس کا بڑا کروشل رول ہے, ناٹ اونلی ان دا مینٹل ہیلتھ بٹ ان دا فزیکل ہیلتھ ایز ویل. کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہیومن باڈی کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک باڈی ہے سیلف, ایک سول ہے اور ایک برین ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلیے ہم اس وقت یہی فرض کرتے ہیں کہ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو برین کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں ہے, ٹاپ آف دا باڈی پہ. اب اس کی جو پلیسمنٹ ہے اٹ سیلف اٹ ڈپکٹس کہ اس کی جو گورننگ اور جو اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے وہ اس کی پلیسمنٹ سے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یا انسان کسی چیز کا ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد جیسے اب اگر میں فرض کو میں کہوں کہ جی مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پینا ہے, میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے, اب میں پانی لوں گی اور پیوں گی. اب یہ میرا کیا ہے, یہ میرا برین فنکشن کر رہا ہے. اب یہ سارا موٹر فنکشن ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور گلاس اٹھایا اور پانی پیا. لیکن یہ پہلا خیال جو آیا تھا دل میں, وہ جسے ہم کہتے ہیں ذہن میں, مائنڈ نے ریسیو کی کوئی چیز اور باڈی نے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کیا. تو مائنڈ ریسیوز اینڈ باڈی ایکٹس. اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ باڈی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. اب اگر ایک ہیلدی مائنڈ ہے
تو اس شخص کی فزیکلی جو باڈی ہے نا وہ بھی ہیلدی ہوگی. کیونکہ ہیلدی مائنڈ یا ہیلدی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گڈ مینٹل ہیلتھ کی طرف اگر لے جاتا ہے تو گڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایک اچھی تھنکنگ کے ساتھ, ایک پازیٹیو وے آف تھنکنگ کے ساتھ ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہو جائیں, ہیلدی باڈی, ہیلدی سول اینڈ ہیلدی مائنڈ, اس کے بعد وہ شخص, اس کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ واٹ ایور ہی تھنکس اور واٹ ایور ہی وانٹس ہی کین اچیو, ہی اور شی واٹ ایور. ٹھیک ہے, کہ انسان ایسا شخص سوچتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اس کے پاس یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. یہ پاور آف مائنڈ کہلاتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے کہ انسانوں کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہمبل ہے, فلاں بڑا ایروگینٹ ہے, وہ بہت انوویٹیو ہے, یا وہ بہت لیزی ہے. یہ کیا چیزیں؟ یہ ایکچولی وہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے, اور اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی اور اس کی اچیومنٹس کو بھی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گورن کرتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ علامہ اقبال کا ایک شعر سناؤں گی کہ جو بالکل فٹ ہوتا ہے ایک ایسے پرسن کے لیے جس کے پاس ایک ہیلدی مائنڈ اور ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ہو, کہ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی, یہ ہستی دانا ہے, بینا ہے, توانا ہے. دانا مینس ہیلدی مائنڈ, بینا مینس ویژنری جس کی سول ہیلدی ہو, اور توانا مینس باڈی. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ کمبینیشن ہو تینوں چیزوں کا, کہ تینوں چیزیں ہیلدی ہیں, تو وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی, جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے, جی رہا ہے, اپنے انوائرمنٹ اور اپنی سراؤنڈنگس کو بدلنے کی پھر وہ پوری طاقت رکھتا ہے. اور مائنڈ اس چیز میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسا وہ اپنے باڈی کو, اپنے برین کو ایون ٹرین کرتا ہے. کیونکہ آج جو ہے وہ نیورو سائنس کی, نیورو امیجنگ کے تھرو یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ جو برین, جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ 1 بلین نیورونز کا یا نیٹ ورکنگ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, تو جب مائنڈ کوئی نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتا ہے, کوئی نئی چیز کے بارے میں سوچتا ہے, نئی وائرنگز اور نئے کنیکشنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. برین کے بہت سارے پارٹس ہیں جن کی ری گروتھ شروع ہو جاتی ہے, وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور اگر مائنڈ اچھا ہیلدی ورکنگ نہیں ہے, بہت سارے پارٹس برین کے ایسے ہیں جو ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں, جن میں ڈیٹیریشن ہونے لگتی ہے. تو گویا مائنڈ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ برین کو بھی ریشیپ کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو بھی ریشیپ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ اتنا, آج کے پہلے سیشن کے لیے کافی ہے. بس آپ سب سے یہ سوال ہے کہ if you are ready to work on your attitude and behavior, and if you are ready to reshape your brain and your life, then stay tuned for our next episode of Reclaim Positivity.